یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں. یہ سن لیں، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اس گھر کا خود خرچہ ادا کرتا ہوں، یہ کیمپ آفس نہیں ہے. یہاں جب سیکیورٹی کا فینس کی ضرورت پڑی، ہم نے تحریک انصاف نے پیسہ اکٹھا کر کے وہ فینس لگایا. نیچے سڑک خراب تھی، میں نے پیسے دے کے سڑک ٹھیک کروائی ہے. میں اپنے گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں اپنی تنخواہ سے. میرا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، زمان پا کے پیسے میں دیتا ہوں. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا، میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے. یہ میں اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، ایک موقع دے. جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا، میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. جتنا مرضی شور مچائیں اسمبلیوں میں، یہ اسمبلیوں میں جو گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا. میں وہ ہوں جو 1,00,000 لوگوں کے اسٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر، اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. مجھے ان تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے، میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں، ایک ایک کو میں نے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ اس مشکل بجٹ میں، اور یہ سنیں ان کا یہ جو 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کے اوپر صرف سود 30,000 ارب روپے پہ جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے، جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 4,000 ارب روپیہ تقریباً ٹیکس ہے، آدھا چلا جاتا ہے سود دینے پہ. تو ملک میں کیسے چلاؤں؟ ملک کے لیے کدھر پیسہ بچا؟ ہمارے پاس اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت ملک کو چلانا، کیونکہ جب تک ہم اس کا ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں تو یہ سود لے بیٹھا ہے جو انہوں نے اس ملک میں بدردی سے قرضے چڑھائے ہیں، جو چوری کر کے، اور انہوں نے سارے اپنے لوگوں کو، ساری بزنسز اوپر جا رہی ہیں. کوئی سنا ہے کہ ملک کے تینوں صاحب اقتدار وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور قوم مقروض ہوتی جا رہی ہے؟ تو اگلی بات میں آپ کو اب کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ وہ پیسہ جو ہم نے صرف اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا ہے، ان کے سستے قرضوں کے لیے، ان کو پیسے دینے کے لیے، ان کے لیے ہم راشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے سستے گھر جو ہمارا پروگرام ہے ہاؤسنگ کا، اس میں سے ہم نے 5 ارب دیا ہے کہ نچلے طبقے کو ہم گھر دے سکیں اپنی چھت کے اوپر. پناہ گاہ بنائی ہیں جو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے تھے، مزدوروں کے لیے، ان کے لیے بنائیں. ان حالات کے اندر بھی ہم پورا زور لگائیں گے اپنے نچلے طبقے کو پورا اٹھانے کے لیے. ہم نے جو اپنی قربانیاں جو کیا ہم نے اپنے خرچے کم کیے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی پرائم منسٹر نے میں سوائے سیکیورٹی کی وجہ کی سارا خرچہ میں اپنا کرتا ہوں. میرے خرچے میں میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہوں، کیونکہ میرا ملک مشکل میں ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح کی قربانی دی ہے، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. ایک طرف دہشت گردی ہے، ہر طرف بارڈر سے ہر دوسرے دن بیچارے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں. اس کے باوجود پاکستان فوج نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم اپنے فریز، جب وہ کہتے ہیں کیونکہ ڈیویلیویشن بھی ہو گئی ہے، روپیہ بھی گرا ہے، مہنگائی بھی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا بالکل سینئر آفیسرز کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں، صرف جونیئرز کی بڑھائی ہیں. اسی طرح ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی سول گورنمنٹ نے 50 ارب روپیہ ہم نے کم کیا اپنے خرچہ. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا. ہم نے اپنی اپنی کیبنٹ کی ہم نے 10% اپنی تنخواہیں کم کروائی ہیں. ہم نے جو کلاس 17 سے نیچے، گریڈ 17 سے نیچے سرکاری نوکر ہیں، ان کو 10% دی ہے نچلے طبقے کو، لیکن اوپر 20 گریڈ سے اوپر ہم نے ان کی تنخواہیں روک دی ہیں، فریز کی ہیں، کیونکہ ملک مشکل میں ہے. ہم سب مل کے قربانی دیں گے اور انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اس سے. لیکن قوم تب نکلتی ہے جب ساری قوم مل کے قربانی دیتی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے 5,500 ارب کا، کبھی پہلے پاکستان میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. میں اور شبر زیدی جو ہمارے ایف بی آر کے چیف ہیں، ہم اب اکٹھے کام کریں گے. مجھے پاکستانی قوم نے ہمیشہ
شوکت خان میں نمل میں ہمیشہ پیسہ دیا ہے کیونکہ وہ میرے پہ اعتماد رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ یہ FBR کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے. اس ادارے کو ہم جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے. ہم نے اس ادارے کو ٹھیک کر کے یہ میرا چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے, جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے, اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں, خوددار قوم بننے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے ہاتھ پھیلائیں اور پیسے مانگتے پھریں. اللہ نے اس ملک میں سب کچھ دیا. یہ ملک اللہ کی نعمت ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, اس ملک میں صرف جو کوئلہ اللہ نے دیا ہے یا تانبا ہی دیا ہے, وہ اکیلا ہی سارے ہمارا یہ بیرون ملک قرضے دے سکتا ہے. اس ملک کو کیا چیز اللہ نے نہیں دی, صرف ہم نے سب نے مل کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. اس لیے میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا ملک سمجھیں. بیرون ملک پاکستانی جو بیٹھے ہیں ان سے کبھی پوچھیں, باہر جا کے قدر ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے پاکستان. مل کے میرے ساتھ ملیں, ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ اکٹھا کریں گے. میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا. ہم نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے اس کو 30 جون تک ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھائیں, کیونکہ 30 جون کے بعد آپ کے بنامی اثاثے, آپ کے بنامی بینک اکاؤنٹس, یہ سب ضبط ہو جائیں گے قانون کے مطابق. اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. اس کو یہ جو آپ کا ہمارا جو پاکستان ہے, یہ پاکستان میں ہم 10,000 ارب روپیہ آرام سے ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. ہم پیسہ اکٹھا کر لیں, ہمارے مشکل حل ہو جاتی ہیں. ہم اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں, ہم بچوں کی تعلیم ٹھیک کر سکتے ہیں, ہسپتال ٹھیک کر سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس لیے میں آخر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس میں پوری طرح شرکت کریں, ایک خوددار قوم ہم بن کے نکلیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہمارا مشکل سال ہے, یہ چند مہینے ہمارے مشکل ہیں, ہم مشکل وقت سے نکلیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک اٹھتا جائے گا اوپر. یہاں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں لوگ تیار بیٹھے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن دیا ہے, انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ہم نے اپنے انڈسٹریلسٹ کو پہلی دفعہ ہم ان کو 100 ارب سے زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو, جو ہماری انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاکستان میں, ہماری ایکسپورٹس گر رہی تھی. ہم نے ان کی پوری مدد کی ہے. انشاءاللہ ان کی وہ جو کہتے ہیں کہ آسانی پیدا کریں گے بزنس کرنے کے لیے, وہ پورا کریں گے. لیکن ہم تب کریں گے جب ہم سب مل کے اس اپنے پاکستان کو اٹھائیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.